مفتی صاحب قبلہ، یہ اسلام کا جو نظام عدل ہے اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ اس کی ضرورت پر اور اس کی اہمیت پر کچھ وضاحت پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک سلمان بھائی عدل و انصاف کا تعلق ہے، اچھا عدل کا معنی ہوتا ہے کہ ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا، صحیح، اور عدل کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے ظلم، کہ کسی بھی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ اچھا عدل ہم عام طور پر ایک ہی پیرائے میں لیتے ہیں، ایک ہی تناظر میں لیتے ہیں کہ کہیں فیصلے کی گھڑی آپ پہنچی تو وہاں پر آپ ظلم نہ کیجئے، وہاں عدل کیجئے۔ لیکن دیکھا جائے تو عدل وسیع تناظر میں ہے، اس کا سینیریو جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ آپ آنکھ کھولتے ہیں، بچہ آنکھ کھولتا ہے، اور جب تک وہ اس دنیا سے واپس نہیں جاتا، یعنی پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں عدل نظر آتا ہے، عدل بھی نظر آتا ہے، ظلم بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ عدل۔ دوسرا یہ کہ انصاف کا یہ نون صاد فا نصف سے ہے۔ یہ بات یاد رہے، آگے چل کر بات ہوگی کہ اسلام برابری کو نہیں چاہتا۔ اگر اسلام برابری کو چاہتا نا، یہ بڑا کہا جاتا ہے کہ جی برابری کا تصور، اگر برابری کو چاہتا تو ایک ادارے میں ایک شخص بہت محنت کرتا ہے اور دوسرا شخص کم محنت کرتا ہے، ایک شخص بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہے، دوسرا کم ہے، تو دونوں کی تنخواہیں برابر ہوں گی، دونوں کی سیلری برابر ہوگی؟ ہاں، برابری ہوگی نہیں۔ ہر شخص کو اس کا جو حق ہے وہ پہنچے، حقدار کو اس کا حق پہنچے، اسلام یہ چاہتا ہے۔ اچھا اب اس کی اگر ہم دیکھیں جو آپ نے فرمایا کہ اس کے فائدے کیا ہیں، اس کی جو فضیلت ہے، اس کا یعنی یہ مطلب معاشرے میں کیا معاملات رونما ہوتے ہیں کہ عدل و انصاف آ جائے، تو اس کے معاشرتی فائدے بھی ہیں اور دینی اور روحانی فائدے بھی ہیں۔ اچھا معاشرتی حوالے سے آپ دیکھیں کہ جس معاشرے میں عدل و انصاف ہو رہا ہو وہ معاشرہ کبھی ناہموار نہیں رہتا، وہ ہموار ہو جاتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے جب معاشرے میں رہنے والوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہونا ہے تو وہاں پر افراتفری ابتری کبھی نہیں پھیلتی۔ جن معاشروں میں عدل و انصاف مفقود ہو جائے اور ایک عام بندے کو پتہ لگ جائے کہ غریب کے لیے الگ قانون ہے، امیر کے لیے الگ قوانین ہیں، تو وہاں پر جرائم کی شرح بھی بڑھتی ہے، وہاں پر پھر جرم بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور مالداروں کے خلاف ایک یوں سمجھ لیجئے کہ غریب لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جس معاشرے میں عدل و انصاف ہو وہاں پر یہ کام بھی نہیں ہوتا، معاشرہ ہموار ہو جاتا ہے، اور ہر ایک کے یہاں ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ عدل و انصاف ہونا ہے، ظلم نہیں ہونا۔ اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو قول ہے جو آپ نے کوٹ بھی کیا کہ کفر کے ذریعے کوئی بھی حکومت چل سکتی ہے، لیکن اگر عدل و انصاف نہ ہو تو وہ حکومت نہیں چل سکتی، عدل و انصاف کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی۔ آج بھی آپ دیکھیں نوشیروان عادل تھا، غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن آج تک اس کی بات کی جاتی ہے کہ عدل و انصاف کا بول بولا تھا۔ اور اسی طریقے سے جہاں روحانی فوائد ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ بعثت کا ایک مقصد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ لوگوں میں عدل و انصاف قائم کیا جائے، یہ نبوت کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے۔ اسی طریقے سے میں آخری بات یہاں پر کروں گا کہ ظلم کرنے والا کبھی سکون میں نہیں رہتا، عدل کرنے والا کبھی بے سکونہ نہیں رہتا۔ اور آخری بات کہ عدل جو ہے نا یہ تقوی کے قریب ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، یعنی عدل و انصاف کرو تم تقوی کے قریب ہو جاؤ گے۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین سب سے عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، یعنی عدل تقوی کے قریب ہے اور متقی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ کیا بات، سبحان